صنعتی شعبے کی پیداوار، ترقی، ماحولیاتی معیار کی پاسداری اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ مالی سال میں 25 ارب روپے کی لاگت سے کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پیکیج بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس اقدام کے تحت 4 صنعتی اسٹیٹس میں 70 MGD ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی استعداد پیدا کی جائے گی۔ صوبے کے معدنی وسائل سے زیادہ معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے CM پنجاب ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ فار پنک سالٹ پروگرام کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس اقدام کے تحت پنک سالٹ سے وابستہ 200 معدنی و صنعتی اداروں کو رعایتی مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ زراعت، لائف سٹاک اور آبی زراعت پنجاب کی معیشت، غذائی تحفظ اور دیہی روزگار اور برآمدات کے فروغ کے بنیادی ستون ہیں۔ جناب اسپیکر، ان شعبوں کی استعداد کار کو بروئے کار لانے اور انہیں معاشی ترقی کے محرک میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 132 ارب 54 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جبکہ آئندہ آنے والے 3 سالوں میں حکومت کے اکنامک ٹرانسفارمیشن اقدامات کے تحت زرعی ویلیو ایڈیشن، لائف سٹاک ویلیو سٹریم اور آبی زراعت کے شعبوں میں حکومتی سرمایہ کاری تقریباً 481 ارب روپے ہوگی، جس کے نتیجے میں نجی شعبے کی جانب سے 134 ارب روپے کی اضافی سرمایہ کاری متوقع ہے، جبکہ ان شعبوں میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم 615 روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ اس سرمایہ کاری کے ذریعے پیداوار، ویلیو ایڈیشن، برآمدات، روزگار اور دیہی خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، کسانوں کی مالی معاونت کے لیے کسان کارڈ پروگرام ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ رواں مالی سال میں 9 ارب 86 کروڑ روپے کی لاگت سے 8,25,000 کسانوں کو 251 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے، جن کی ریکوری کا تناسب 99% ہے۔ اس پروگرام کے تسلسل میں آئندہ مالی سال کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس کے ذریعے 10 لاکھ کسانوں کو کھاد، بیج، زرعی ادویات اور دیگر زرعی آلات کی خریداری کے لیے معاونت فراہم کی جائے گی۔ موجودہ حکومت نے صرف 2 سال میں اس مقصد کے لیے 350 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ پنجاب میں زمین سے محروم افراد کو آسان شرائط پر سرکاری زمین لیز پر دینے کے لیے اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن منظور کی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 5 ایکڑ تک زمین مستحق افراد کو فراہم کی جائے گی۔ میں یہاں اس بات کا فخر سے اعلان کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت نے نہ صرف گندم کے ڈومیسٹک ڈیٹ کو ختم کیا، بلکہ کسانوں کے تحفظ کے لیے گندم کی مناسب قیمت کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا۔ اس سلسلے میں رواں سیزن میں کسانوں کو گندم کی قیمت 3500 فی من سے بھی زیادہ ملی، جس سے کسان نہ صرف خوشحال ہوا بلکہ پنجاب کی فوڈ سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ مزید برآں پچھلے 20 سالوں میں کسانوں کو صرف 10,000 ٹریکٹر دیے گئے، جبکہ ہماری حکومت نے گزشتہ 2 سالوں میں 25,000 ٹریکٹر دیے ہیں، جو کہ ہماری کسان دوست پالیسی کا عملی مظہر ہے۔ زرعی میکنائزیشن کے فروغ کے لیے گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت رواں مالی سال میں 5 ارب روپے کی لاگت سے 9900 کسانوں
اور 9 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 9300 کسانوں کو ہائی پاور ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ اسی طرح اس پروگرام کے اگلے مرحلے میں 7 ارب روپے کی لاگت سے 10,000 گرین لو پاور ٹریکٹر، جبکہ مزید 9 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 6,500 ہائی پاور ٹریکٹر کسانوں کو سبسڈی پر فراہم کیے جائیں گے۔ 7 ارب 81 کروڑ روپے کے واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر پروگرام کے ذریعے 1,50,000 کسان مستفید ہوئے، جبکہ 8 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت سے سولرائزیشن آف ایگریکلچرل ٹیوب ویل پروگرام کے تحت 7,086 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی تسلسل میں آئندہ مالی سال کے دوران 36 ارب 12 کروڑ روپے کے پنجاب کلائمیٹ ریزیلینٹ اینڈ لو کاربن ایگریکلچر میکنائزیشن پروگرام کے تحت چھوٹے کاشتکاروں کو جدید زرعی مشینری تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران زرعی مشینری کے فروغ کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ موجودہ حکومت نے محض 2 برسوں میں 60 ارب روپے مختص کر کے جدید مشینری کے استعمال کو نئی رفتار دی ہے۔ زرعی شعبے میں انسانی وسائل کی ترقی کے لیے رواں مالی سال میں 2 ارب 16 کروڑ روپے کی لاگت سے انٹرنشپ سکیم فار ایگریکلچر گریجویٹس کے تحت 1661 نوجوانوں کو عملی تربیت فراہم کی گئی، جبکہ آئندہ مالی سال میں 2 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے 3,000 زرعی گریجویٹس کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح کسانوں کو ایک ہی چھت تلے جدید زرعی سہولیات کی فراہمی کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب 82 کروڑ روپے کی لاگت سے مزید 10 ماڈل ایگریکلچر مالز قائم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں اس نوعیت کا منفرد اور انقلابی قدم پہلی دفعہ اٹھایا گیا ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت سرگودا، خانیوال، اکاڑا اور بکر میں ایگرو پروسیسنگ پارکس کے قیام پر 60 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جس کے ذریعے اگلے 3 سالوں میں 500 سے زائد نئی صنعتیں قائم ہوں گی، 20 ارب روپے سے زائد نجی سرمایہ کاری آئے گی اور تقریباً 20,000 براہ راست بالواسطہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ ایگریکلچر میکنائزیشن کے فروغ کے لیے 135 ارب روپے کے پروگرام سے زرعی پیداوار میں 120 ارب روپے کے اضافی فوائد حاصل ہوں گے۔ زرعی مشینری کی درآمدات میں 70% تک کمی آئے گی اور 48 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ویٹ ویلیو انہینسمنٹ کی بہتری کے لیے 20 ارب روپے کے منصوبوں کے ذریعے سالانہ $289 ملین کی اضافی معاشی قدر پیدا ہوگی۔ 2 لاکھ کسان مستفید ہوں گے۔ کسانوں کی آمدن میں 30 تا 50% اضافہ ہوگا اور فصل کے بعد ہونے والے نقصانات میں نمایاں کمی آئے گی۔ علاوہ ازیں آم، کینو اور آلو پروسیسنگ کے منصوبوں پر 15 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے نتیجے میں 20,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ 48 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہوگی اور $200 ملین کی اضافی برآمدات حاصل ہوں گی۔ میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا موقع دے دیتا ہوں، کوئی آواز آپ کی بالکل بند ہو گئی تھی، مجھے بھی مزہ نہیں آ رہا تھا تقریر کا، ذرا آپ کا شور ہوتا ہے نا تو مجھے بھی آپ کا شور ہوتا ہے تو مجھے بھی مزہ آتا ہے تقریر کرنے کا۔ جناب اسپیکر،
5 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से सीएम पंजाब हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टू एनहांस लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के जरिए जानवरों की नस्ल और पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के इकदाम किए गए। 2 अरब रुपए की लागत से 4,385 दही खवातीन को लाइव स्टॉक असासे फराहम किए गए। इन इकदाम के तसलसल में आइंदा माली साल के लिए 4 अरब 44 करोड़ की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड फेज 2 के तहत 3 लाख मवेशी पाल हजरात को बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। लाइव स्टॉक सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 3 अरब 12 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 दही खवातीन में दूध देने वाले जानवर तकसीम किए जाएंगे। मवेशियों की सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब 5 करोड़ रुपए की लागत से 146 वेटनरी हॉस्पिटल्स की बहाली और 10 अरब 17 करोड़ रुपए की लागत से 482 मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज की तजवीज भी शामिल है।